أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو 10ویں محرم کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ وہ اپنے بتوں کے آگے عبادت کے لیے جم کر بیٹھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں، جس طرح انہوں نے اپنا اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ان جیسا ایک معبود بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، اتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے مشکلات سے تم نکل کر آ رہے ہو اور اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور تمہاری جہالت کی یہ انتہا ہے کہ بجائے اس کا شکر ادا کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کے، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں ایک جو ہے وہ معبود بنا دوں اور تم جو ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو زمانے کے ساتھ چلتے چلتے راہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس جی رواج جو ہے، تو رواج تو بت پرستی کا بھی رہا ہے۔ اگر زمانے کے ساتھ چلیں گے، لوگوں کے جو رواج ہیں ان کے ساتھ چلیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے لا یخافون لومۃ لائم، کہ جو صرف اور صرف اسلام پر کاربند رہتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ذرا برابر بھی خوف نہیں ہوتا۔ او جی آپ کی شادیاں تو ایسے ہوئی ہیں جیسے کلخانیاں ہوتی ہیں، نہ ڈھول ڈھمکا نہ کوئی گانے واجے، جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی شادی ہے یا کو نہ ہے۔ تو اس طرح کے تانے مینے سے جو ہے وہ پریشان ہونے والے لوگ نہیں ہوتے جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ جو آپ دوسروں کے تانوں کی بچنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کی سزا جو ہے وہ صرف آپ کو ملے گی، اور جن کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ کو عذاب سے آ کر ہرگز نہیں چھڑوائیں گے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ حال تو بربادی کا ہے، یہ تو بربادی کے حالات ہیں جنہیں تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو، جس میں یہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ بت پرستی جو ہے یہ تو بربادی کا عمل ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو بالکل باطل ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو بالکل بطلان ہے اور بالکل باطل ہے، اور اس کا بطلان تو ظاہر ہے اور تم اسے اچھا سمجھ رہے ہو۔ تو اس وجہ سے زمانے میں، جہان میں جو برائیاں ہیں بعض اوقات وہ بھی بڑے احسن انداز میں پیش کی جاتی ہیں اور بڑی بھلی لگتی ہیں۔ وہ شاید کسی شاعر نے کہا کہ جو نہ تھا خوب بتدریج خوب ہوا، کہ زمانے میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اس طرح کا کوئی شعر ہے کہ جو چیزیں پہلے بری ہوتی ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ بھلی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، سازش کے تحت محنتیں کر کر کے وہی بری چیزیں جو ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے اس زمانے کی کہ جناب پردہ پہلے بہت اچھی چیز تھی اور آج اسے آہستہ 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 بری چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بے پردگی، فحاشی، عریانی، اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہے اس کے خلاف بولتے تھے، اس کے خلاف کہتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے۔ آج آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ اور پہلے یہ گویے جو ہیں ان کو برا سمجھا جاتا تھا، ان کو میراثی کہا جاتا تھا، اور اس طرح کے گھٹیا القاب تھے۔ آج یہ گلوکار ہیں، اور جو فحاشی کے علم بردار ہیں آج وہ رول ماڈل ہیں۔ تو جو برے کام تھے آہستہ آہستہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سازش کے تحت جو ہے ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اور ان کو نئے نئے نام دے کر اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
تو بنی اسرائیل نے بھی بت پرستی کو اچھا سمجھا اور کہا کہ یار یہ ہر بندہ اپنے اپنے سامنے ایک بت رکھ کے اس کی عبادت کر رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ نہ دیکھنے والے معبود کی عبادت کرتے ہیں، تو اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور خدا تلاش کروں، میں تمہارے لیے کوئی نیا خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے پر جو ہے وہ فضیلت عطا کی ہے، زمانے بھر میں جو ہے وہ تمہاری فضیلت ہے اور اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تلاش کر کے بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل اور احسان پر قادر ہے، تو وہی عبادت کا مستحق ہے جس نے تمہیں اتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے نکالا ہے اور تمہیں نجات عطا کی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تھے، وہ تمہیں بڑے بڑے عذابوں میں مبتلا کرتے تھے اور تم پر جو ہے وہ سزاؤں کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، اس وقت کو تم یاد کرو۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹے ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کا جو ہے وہ بڑا فضل ہوا ہے کہ تم جو ہے بڑی مصیبت میں مبتلا تھے، بڑی پریشانی میں مبتلا تھے۔